الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وطيبين وطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم وسع ذنبمني بسر ساما مددي قبل عیدی مددی کعبہ ایماں مددی بگیرداب بلا استاد مشدی و ایفان سکستارہ کستی بحق کی خواجہ ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی برادران اسلامیہ صدر اللہ سادات کرام عزت ماں خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریر جشنی عید میلاد النبی کے موقع پہ منعقد کی گئی ہوئی ہے اور یہ عید میلاد النبی 1500 سالانہ عید میلاد النبی ہے۔ آج ہمارے نبی کا 1500 سال میں یہ عید میلاد النبی ہے۔ 1500 سال سے جھنڈے لگ رہے ہیں، 1500 سال سے، مگر پہلے بھی نبی کی میلاد تو ہوئی ہے، مگر 1500 سال کس لیے بول رہا ہوں پتا ہے کس لیے؟ باپو نے کہا، بابا نے کہا کہ آج پیدا ہوئے ہیں ادھوری ہے، اس کو کہنا چاہتا ہوں 1500 سال سے عید میلاد النبی کو پورا ہوا، 1500واں سال ہے عید میلاد النبی کا۔ جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، کمکم لگا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ جھنڈے مت لگاؤ۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئے کہ لائٹ مت لگاؤ؟ یہ پیدا ہوئے 1857۔ کب پیدا ہوئے؟ ابھی پیدا ہوئے 1857 کے اندر، انگریز کی حکومت کے اندر پیدا ہوئے 1857 کے اندر کہ نبی ہمارے جیسے ہیں۔ نبی کی عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ تو اپنی بیوی کو کیک لے آتا ہے امجاد سے، تو منع بولا تجھے؟ تو اپنی بیوی کے لیے کیک لے کے تو جنم دن بناتا ہے، تو اپنے بیٹے کا جنم دن بناتا ہے، تو اپنے گھر والوں کا جنم دن بناتا ہے، اور ہم ہمارے نبی کا جنم دن نہ بنائے؟ دیکھو ہم شادی کرتے ہیں اپنی بچوں کی تو گھر پہ لائٹنگ لگاتے ہیں، کیوں کہ خوشی ہے، خوشی کے اندر لائٹ لگاتے ہیں، خوشی کے اندر پھول مالا پہناتے ہیں، پھول اڑاتے ہیں، تو یہ خوشی وہ خوشی ہے جن خوشی کے اندر 12 ربیع الاول کے دن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ سمجھو اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ سمجھو ہم ہمارے فنورا گاؤں کے اندر بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں، ان سے ہم کہیں تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہیں گے نا تمہاری عمر کتنی؟ تو ہم کو اس کی عمر یاد نہیں رہتی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے کی عمر یاد نہیں رہتی جتنے سال کا ہے۔ آج ہم کو جنم تاریخ یاد ہے، ہماری یہ جنم ہے، ہمارا اس کا جنم ہے، تو پہلے بزرگوں کو پوچھو آپ کہ آپ کو کتنا سال ہوئے، تو کہیں گے باپو مجھے یاد نہیں، مگر سنوگرا کے اندر ایک ایس ٹی بس آتی تھی وہ یاد ہے، ایک ایس ٹی بس آتی تھی وہ یاد ہے، اگر وہ نکل جاتی تو پینڈل انجا جانا پڑتا۔ اتنی عمر ہے میری، ایس ٹی بس مجھے یاد ہے۔ اللہ کے رسول نے جبریل امین سے کہا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ پتہ نہیں کتنی عمر ہے، مگر ایک ستارہ چوتھے باغ کے اندر چمکتا تھا 3,000 سال کے بعد ان کو میں نے 13,000 بار دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ 70,000 سال
ऐसे मुझे देखो, ऐसे ऊपर किया तो जो सितारा था वो मुस्तफा की पेशानी में चमक रहा था। तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, यही वो सितारा है जिनको मैंने 12,000 बार देखा है, यही वो सितारा है। कानों में ये बालियां है, ये क्या है? गले में हार है, ये क्या है? सर पे ताज है, ये क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील, ये गले में कानों के अंदर बालियां है, ये मेरे नवाज है हसन और हुसैन है। गले में हार है, वो मेरी बेटी फातिमा है, और सर पे ताज है, ये अली है, और तारा है। सुभान अल्लाह। मैं हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र? हम मुसलमानों जो तो वो मोबाइल पे चल रहे हैं, जो हमारे ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फिरकों में कभी ना आना। इल्म कोई ऐसे हासिल नहीं होता, वली कोई ऐसे नहीं बन जाता, गौसे आजम कोई ऐसे नहीं बन जाता। मुसलमानों, इमाम हुसैन कोई ऐसे नहीं बन जाते। इराक की सरजमी पे मैंने मेरी आंखों से देखा है, इराक की सरजमी पे जब प्लेन लैंड होता है इराक की सरजमी पे, और खिड़की से देखोगे तो पहले तुझे अगर कोई चीज नजर आए तो हुसैन का रोजा है, हुसैन का रोजा नजर आए, वो हुसैन है। वो गौसे आजम पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी कोई दुआ से मिलता है। अभी मैं मिराजे अबामिया बाबा के उसमें गया था, वो एक उम्र जैसा, और वो तकरीर का गांव में वो ऐलान करता है, कभी नमाज भी पढ़ाता है, तो बड़े लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। मैं कहता मैं जिधर भी जाता हूँ तो मुझे कहते किधर पढ़ा, तो मैं वो कहता है मैंने किधर पढ़ा नहीं, मगर अबामिया ने दुआ दी है, तो बड़े पीछे पढ़ रहे हैं। ये मौलाना नहीं है, 5 साल मौलाना बनने लग जाते हैं, मगर फ्री में मौलाना बन गया। बापू ने बोला फ्री में मौलाना, तो हाँ इसके रसूलुल्लाह वो है, दुनिया खत्म हो जाती है मगर आखिरों का नाम याद रह जाता है। बापू ने कहा ईद मिलादुन नबी में तुम काम करो, ईद मिलादुन नबी में तुम मेहनत करो। कौन करता है? जिनको हुजूर चाहते हैं वो मेहनत करता है। वो बंगला बना के कहता है झंडा नहीं लगाना, जरूरत नहीं है, मैं झंडा नहीं लगाऊंगा घर पे, मत लगाओ। कौन कहता है झंडा तुम लगा? हम लगा लेंगे, तू नहीं लगाएगा तो। मैं घर पे किधर लिखा हुआ है नमाज पढ़ो। हाँ मुसलमानों, नमाज पढ़ना जरूरी है। घरों को सजाओ, अपने चेहरों को भी सजाने की कोशिश करो। हाँ घरों को सजाओ, अपने दिलों को सजाने की कोशिश करो। नमाज पढ़ोगे मुस्तफा की गुलामी नहीं तो तुम्हारी नमाज बेकार है। नमाज पढ़ोगे हुसैन की मोहब्बत नहीं तुम्हारी नमाज बेकार है। हाँ इसके मुस्तफा पैदा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में आए, आप कहते हैं तुम क्यों लगाते हो? आसमान में तारे किस लिए अल्लाह ने पैदा फरमाए पता है आपको? ये देखो ये तारे, ये रात को इधर है और दिन को भी इधर है, जाते नहीं किधर। कभी कहते डी में तारा होता है, डी में होता ही नहीं, तो डी में आई है तारा जैसे है ना। ये तारे रात को भी इधर है और दिन को भी तारे इधर है, मगर ये सूरज निकलता है तो इसकी किरणों से ये तारे ढक जाते हैं। और जब चांद निकलता है तो चांद की चमक से ये तारे चमकते हैं। अब देखो यहाँ ट्यूबलाइट लगी हुई है, अगर तुम इधर स्ट्रीट लाइट लगाओगे तो वो तो डिजाइन के लिए है, इसके लिए डिजाइन के लिए। अगर जलेगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, और नहीं जलेगी तो भी फायदा ना होगा। वो तो इसलिए है अच्छी लगे घर पे, इसलिए ये ट्यूबलाइट चालू हो जाए तो सीरीज का कोई काम नहीं, वो जले या न जले, मगर इसलिए खूबसूरती के लिए है। तो ये तारे की कोई जरूरत नहीं थी, मगर अल्लाह ने आसमान को सजाने के लिए तारों को बनाया और चांद निकले तो खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये अंबिया आला तक फरमाते हैं, ये अंबिया मैं मुसलिम तारे या अल्लाह तुम और मेरे मुबीन ये सब जगमगाए रात भर तुम के जो तुझसा कोई नहीं। हुजूर चमकते हैं, चमक से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी
چمکا دے چمکانے والے. تو وہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو لوگوں نے سنا. مکہ کے بازو میں گاؤں تھے تو سنا. تو گاؤں والے وہ بندو لوگ ہوتے ہیں, پتہ ہے جسے بندو کہتے ہیں, گامڑے کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاہل آدمی ہے, اس کے پاس اقصا بھی نہیں, اس کے پاس علم بھی نہیں. وہ جو بندو لوگ رہتے تھے مکے کے بازو میں, وہ مصطفیٰ کی تعریف سنی. کسی نے کہا کہ مصطفیٰ نے چاند کے ٹکڑے کیے تو اس لوگوں نے ایمان لے آئے. کسی نے کہا مصطفیٰ نے کتری کو کلمہ پڑھایا, وہ ایمان لے آئے. مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا مگر ایمان لے آتے تھے, ایمان لے آیا, کلمہ پڑھ گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ گئے تھے مگر میرے نبی کو دیکھا نہیں تھا. میرے نبی کو نہیں دیکھا تھا. ایک گامڑے کا لوگ, ایک بندو آیا, ادھر آیا, حج کرنے کے لیے آیا, حج کرنے کے لیے مکہ میں آیا. تو سب لوگ اللہ کے گھر خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے. تو سب پڑھ رہے تھے اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. تو گامڑے کا آدمی تھا, ان کو یہ آتا نہیں تھا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں. تو وہ کیا کہنے لگا پتہ ہے, یا کریمو پڑھنے لگا. یا کریمو کی صدا لگانے لگا کیونکہ اللہم لبیک آ نہیں رہا تھا. یا کریمو کر رہا تھا, اللہ کے گھر کا کعبے کا طواف کر رہا تھا. یا کریمو. تو پیچھے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے, وہ بھی حضور بھی طواف کر رہے تھے. تو حضور نے کہا یا کریمو. حضور نے بھی پڑھا. حضور نے پڑھا تو اس سے شک ہو گیا کہ میرا کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے. گامڑے کا آدمی تھا, بندو تھا. اس نے کہا میرا کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی چارہ نکل رہا ہے, چارہ کٹ رہا ہے, چارہ کٹے تو میں کو بانٹوں نا, خبر ہے ارے کوئی بولے کہ پاکے ویم میں یار یہ پائیں گالتا نہ تو کریں. انہیں جو کوئی بندو آدمی تھا, اسے لگا میری کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے, میری کوئی ایکٹنگ نقل کر رہا ہے. لا میں کریمو پڑھ رہا ہوں تو میرے منہ میں نقل کر رہا ہے, ایکٹنگ کر رہا ہے. یا کریمو. جب نعمت میزان کے پاس پہنچا تو اسے لگا اب یہ کریمو کر رہا ہے, میں ڈائریکٹ گھوم جاؤں دیکھوں کون ہے جو میرا ایکٹنگ کر رہا ہے. تو کریمو کر کے اسے گم گیا, اور گما تو مصطفیٰ پہ نظر گئی تو کہنے لگا ایک خوبصورت انسان میری ایکٹنگ کیوں کر رہا ہے. کیا کہتا ہے, حسین چہرے والا تو میری ایکٹنگ کیوں کر رہا ہے. اگر تو میری ایکٹنگ مت کر ورنہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیری فریاد کروں گا. تو میرے آقا نے فرمایا تو میرے نبی کو جانتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا نہیں میری نبی کو, مگر میری نبی کو کہوں گا کہ خوبصورت انسان ہے مکہ کے اندر, وہ میری ایکٹنگ کر رہا ہے, میری نقل کر رہا ہے. تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے تمہارا نبی میں ہوں, میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. اتنی دیر کے اندر جبریل امین آئے اور وہی لے کے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندو سے کہہ دو اللہ تجھ سے قیامت کے دن حساب لے گا. کیا کہا, اس بندو سے کہہ دو اللہ حساب لے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندو اللہ قیامت کے دن تجھ سے حساب لے گا. وہ گامڑے کا تھا, بندو تھا, کہنے لگا مصطفیٰ آپ بھی اللہ سے کہہ دو اللہ مجھ سے حساب لے گا, تو میں اللہ سے حساب لوں گا. اسے کہہ دو اللہ مجھ سے حساب لے گا تو میں اللہ سے حساب لوں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا تم کیا اللہ سے حساب لے گا, ہاں تم کیا حساب لے گا. وہ کہنے لگا کہ میں اللہ سے کہوں گا اللہ تو غفور و رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. دیکھو اللہ اگر ہم سے حساب لے قیامت کے دن تو ہم ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتے. اگر اللہ حساب لے تو ہم ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتے, مگر اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے. تو جبریل امین دوسری بار آئے اور کہنے لگے مصطفیٰ ان سے کہہ دو, بندو سے کہہ دو کہ یہ قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لے, میں اس سے نہ لوں گا. قیامت کے دن بنا حساب کتاب آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا, بنا حساب کتاب جائے گا. اور قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بنا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. وہ بھی لوگ ہوں گے جو بنا حساب کتاب والے ہوں گے. یہ نہیں ہوں گے جھنڈے نہیں لگاؤ, یہ نہیں ہوں گے ستارے مت لگاؤ, یہ نہیں ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے وروध کر رہے ہیں، خدا کی قسم نبی کی محبت دل کے اندر پیدا کر لو۔ ربیع الاول کے دن حضور دنیا میں پیدا ہوئے، آج کے دن حضور کے جنم کا دن عید میلاد النبی ہے، اور حضور کی وصال کا دن بھی عید میلاد النبی۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب اللہ کے گھر خانے کعبہ کے اندر طواف کر رہے تھے، اور پتہ چلا کہ میرے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے، تو دادا کی محبت جلدی جلدی دوڑے کہ میں اپنے پوتے کو دیکھوں، جلدی جلدی دوڑے، گھر کی طرف دوڑے۔ دیکھو ہم کتنے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو کہ کئی نوجوان اقسامات میں گزر جاتے ہیں، جو اٹک سے گزر جاتے ہیں، تو اس کے گھر کے بچہ پیدا ہونے والا ہو اس کے گھر کے، اور وہ دنیا میں نہ ہو تو ان کے باپ پہ کیا گزرے گی؟ جو دادا بننے والا ہے مگر دنیا میں اپنا بیٹا نہیں ہے۔ عبد المطلب دوڑے اپنے پوتے کی خوشی کے اندر، گھر کے دروازے پہ پہنچے، اور پوتے دروازے پہ تو عبداللہ کی یاد آئی کہ بیٹا دنیا میں نہیں مگر پوتا دنیا میں آیا ہے۔ عبد المطلب رونے لگے باہر اور آنسو کو صاف کرنے لگے، اگر میں گھر میں جاؤں گا تو آمینہ پہ کیا گزرے گی، آمینہ مجھے دیکھیں گی تو آمینہ رو پڑے گی۔ اس لیے عبد المطلب اپنے آنکھوں کو باہر صاف کر رہے تھے، اور گھر میں ماں آمینہ رو رہی تھی، کیونکہ اولاد کو پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا پر گھر والا نہیں، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والی کو اگر کسی کی زیادہ ضرورت رہتی ہے تو اپنی گھر والے کی رہتی ہے۔ تو اب عبداللہ کی یاد آ رہی تھی، آمینہ رو رہے تھے، روتے روتے آنسو صاف کر رہے تھے، اگر میرے ابا آئیں گے گھر کے اندر، میرے سسر آئیں گے اور وہ مجھے دیکھ کے روئیں گے، ان پہ کیا گزریں گی؟ اور بعض سسر کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری بہو نہ روئے، بہو کو ایسا لگ رہا ہے میرا سسر نہ روئے۔ اس لیے وقت کے اندر عبد المطلب گھر میں آئے اور کہنے لگے آمینہ تو میں میرے پوتے کو اٹھاؤں۔ عبد المطلب اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو میرے آقا محمد مصطفیٰ مسکرانے لگے۔ حضور مسکرائے، ہم بھی مسلمانوں مسکرائے، اگر کسی کو نہ دے سکے تو ٹھیک ہے، مگر مسکرانا محمد رسول اللہ کی سنت ہے، مسکرانا مصطفیٰ کی سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، عبد المطلب نے کہا آمینہ تمہارا بیٹا تو سمجھدار ہے، تو آمینہ کہتی ہے ابا جان میرے پیٹ میں رہا تب سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور مکہ کے کنویں پہ میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پتھروں سے آواز آتا ہے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، دیواروں سے آواز آتا ہے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، اور کنویں پہ جاتی ہوں پہ عورتوں میری راحت دیکھتی ہیں۔ اس لیے آج ہمارے گھر کے اندر پانی کا نڑ ہے، گھر میں پانی آتا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی تھا نڑ نہ تھے گھر کے اندر تو عورتیں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، اور جاتی تھی تو ڈول ساتھ میں لے جاتی تھی، اس ڈول کے اندر رسی باندھتی تھی اور اس کنویں کے اندر ڈول کو ڈال کے سینچ کے پانی بھرتی تھی۔ مگر مکے کا حال یہ نہ تھا، عورتیں جمع ہو جاتی کنویں پہ، برتن کو جمع کرتی، حضور کی ماں آمینہ جاتے تو کنویں کا پانی باہر آتا اور کہتا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، اور عورتیں اوپر سے پانی بھر لیتی۔ یہ حال ہے، سنا رہی ہے۔ عبد المطلب کہتے آمینہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اور میں پوتے کو لے کے جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کا قضا کرا کے آؤں۔ عبد المطلب کہتے ہیں جب میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور کعبے کی طرف دوڑا، جلدی جلدی جا رہے تھے اور جا رہے تھے، محبت میں جا رہے تھے، عشق میں جا رہے تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کھانے کعبہ کے سامنے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، یہ کھانے کعبہ جھک رہا ہے، ایسے جھک رہا ہے، ایسے جھک رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کوئی حکم تو نہیں کہ کعبہ کیوں چل رہا ہے، تو میں نے دیکھا پہاڑ شانت ہے، دیواریں شانت ہے، آواز آئی، ندا آئی، عبد المطلب کوئی بلند نہیں، آج محمد مصطفیٰ زمانے میں تشریف لے آئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا گھر خانے کعبہ سلام کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سب کو جھکے ہوئے ہیں خانے کعبہ کے سامنے، اور کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ عبد المطلب کہتے ہیں 360 بت تھے،
بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، سب گر پڑے، اور ایک بڑا بت تھا جن کا نام حنبل تھا، وہ گرا اور ابھی عربی زبان کے اندر کہنے لگا کہ حق کی بات کرنے والا دنیا میں پیدا ہوگا۔ حضور حق لے کے آئے، سچائی کو کبھی نہیں چھوڑنے کا مسلمانوں، حضور حق لے کے آئے۔ دنیا کے اندر اور زمانے کے اندر لٹیرے بھی پیدا ہوتے ہیں اور عاشق بھی پیدا ہوتے ہیں۔ امام مالک نے فتویٰ جاری کیا تو مدینے کے بادشاہ نے کہا امام مالک اب میری تقریر کو سمجھو، اب میں دائرہ جا رہا ہوں اس کے مصطفیٰ دل کو جگانے کے لیے میں بات کر رہا تھا حضور کی، کیونکہ حضور کی پیدائش کا بیان ہونا چاہیے۔ ہاں عاشق کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ امام مالک کو بادشاہ نے کہا امام مالک انہیں فتویٰ دیا ان کو فرق کرو۔ امام مالک نے کہا کہ بادشاہ فتویٰ فرق نہ ہوگا، ہم حسین کے غلام ہیں، حسین کی زبان ہوئے کی تھی، ہم حسین کے غلام ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا امام مالک کا منہ کالا کر دو، اس مولوی کا منہ کالا کرو، جو بھی کالا کرنے کے لیے آتا اسے ڈر لگتا، اس نیک آدمی کا منہ کالا کریں گے تو اللہ پتھروں کی برسات نہ برسا دے، کوئی کالا نہیں کر سکتا۔ امام مالک نے کہا کہ بادشاہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر اس کے مصطفیٰ والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہندوستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول پیدا ہوا جن کا نام ہے کفایت اللہ کافی۔ ایسا عاشق پیدا ہوا 1847 کے اندر ایک فتوے کو جاری کیا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر، کہ کفایت اللہ فتوے میں فرق کر دے، تو کفایت اللہ نے کہا کہ فرق نہ ہوگا، یہ حسین کا غلام ہے، یہ غوث اعظم کا غلام ہے، فرق کبھی نہ ہوگا۔ تو انگریز کی حکومت نے اس کو پھانسی کی سزا مقرر کی۔ تو کفایت اللہ کافی جب مراد آباد کی سینٹرل جیل کے سامنے کفایت اللہ کافی عالم کو ایک تکیے پہ کھڑا کرنے میں آیا اور تکیے پہ کھڑا ہوا تو جلاد گیا اور کہنے لگا کفایت اللہ تیری آخری خواہش کیا ہے بتا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر ایک قاعدہ ہے، آخری خواہش پوچھتے ہیں کیا ہے تو کوئی کہتا ہے میں قرآن پڑھوں، کوئی کہتا ہے میں گیتا پڑھوں، کوئی کہتا ہے میں میری ماں کو ملوں، کوئی کہتا ہے میں میری باپ کو ملوں، جو بھی تمنا ہے پوری ہو جاتی ہے۔ عراق کی سرزمین پر صدام حسین سے کسی نے کہا آخری خواہش کیا ہے، صدام حسین بتا، تو صدام حسین نے کہا کہ میرے سر پہ کپڑا مت ڈالنا اور میرے کوئی کوٹ دے دو تاکہ میں پیر لوں۔ تو کہنے لگے کوٹ کس لیے اور منہ کھلا کس لیے؟ تو کہنے لگا حسین نہیں مگر حسین کا غلام، میرے چہرے کو دیکھے دنیا، اور کوٹ کس لیے؟ تو کہنے لگا عراق کی سرزمین پہ ٹھنڈی کی موسم ہے اور میرا جسم ٹھنڈی سے لہرے گا تو میری قوم کو لگے گا بزدل ہے، اس لیے تو کفایت اللہ کافی نے کہا کہ میری دو شرطیں ہیں۔ کہ کون سی شرط؟ تو کہنے لگا ایک شرط یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں اور دوسری شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نعت پڑھوں۔ تو کہا پڑھ لے نماز۔ کفایت اللہ کافی نے تکیے میں نماز پڑھی، جلدی جلدی سجدے کیے، جلدی جلدی۔ تو جلاب کہنے لگا اتنی جلدی کیوں نماز پڑھتا ہے؟ تو کہنے لگا اگر میں سجدے لمبے کروں گا تم کو لگے گا ڈر گیا ہے، لمبا سجدہ کرتا ہے، ڈر کے لمبا سجدہ کرتا ہے، اس لیے میں نے جلدی پڑھی ہے۔ اور کفایت اللہ کافی نے اس تکیے میں پڑھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا پینے سے لے جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کافر والے کی نسل تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تکیے پہ کفایت اللہ کافی نے مصطفیٰ کی نعت پڑھی۔ آج ہماری ملک سجی ہوئی ہے یہ نعت، یہ کس کی بات ہے؟ یہ عاشقوں کی بات ہے۔ مسلمانوں حضور کی محبت کو دل کے اندر تم پیدا کرتے رہو، ہاں جب تک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تک نسلیں ملاتے ہم مناتے جائیں گے۔ ہاں مثال تیری چال پال پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس سوائے نہیں، ابلیس کے دوست بھی خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس کے دوست ہیں وہ بھی خوشیاں منائیں گے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چندہ کیوں لگا رہے ہو؟ گھر کیوں سجا رہے ہو؟ ہم تو کل بھی مصطفیٰ کے غلام تھے اور آج بھی ہیں، اور قبر میں جائیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مصطفیٰ، یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو
ہاں ہمارے دلوں کے اندر اس کی مصطفیٰ پیدا کرے اور دلوں کو مصطفیٰ کا مدینہ بنانے کی کوشش کرے مسلمانوں. آج جمعے کا دن ہے, وہی سچا عاشق ہے جو آج جمعے کی نماز پڑھے گا. کوئی ہونڈا سے دوڑ کے کوئی عاشق نہیں ہو جائے گا. ادھر جاؤں جانتا ہوں تو 1000 بار دیکھا ہے, کل دیکھانا. انجان تو ہم روز جاتے ہیں, کل جائیں گے. آج حضور کی میلاد میں آئیں گے. کوئی اچھا آدمی شادی کرتا ہے تو شرم کے مارے کام کرتے ہیں. ہاں کوئی اچھے آدمی کے گھر میں تقریب میں جانا پڑتا ہے کیونکہ خراب لگے گا. مسلمانوں دنیا کے ناطے ختم ہو جائیں گے, مصطفیٰ کا ناطہ شروع ہو جائے گا. اور قیامت کے دن ہر نبی کہے گا اذا دعا غیری, تب میرے نبی کہیں گے انا لہا. قیامت کے دن ہر قوم پریشان ہوگی. کوئی کو اڑنے تک پسینہ ہوگا, کسی کو چھاتی تک پسینہ ہوگا, خدا کا کام ہوگا. تب میرے مصطفیٰ کا حال یہ حال ہوگا کہ پوچھیں گے جب اثر میں سرکار کہاں ہے, پوچھیں گے جب اثر میں سرکار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے, سرکار پکاریں گے, ہمیں کار کہاں ہے, سرکار پکاریں گے, ہمیں کار کہاں ہے. دیکھو آپ سے سب سے واقف ہوں میں. آپ کا دل میں جب پڑھ رہا ہوں یہ نام تو آپ کے دل کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے پتا ہے, مگر یہ بات یاد رکھنا, ایسا عشق کو مٹنے نہ دینا. میں آگے رسول اللہ کو کہتا ہوں, ایسا عشق جیسے ادھوریوں سے نہیں مٹتے ہیں. مسلمانوں کوئی ادھوریا آئے اور حضور کی ویروت کریں, اسے کہا جا تو تیرا کام کر. بیوی کے پاس نہیں چلتی ہے, مجھے سمجھانے کے لیے آیا ہے. خدا کی قسم حضور کا کبھی میلاد بھی نہ مٹے گا, غوث پاک کے چاہنے والے بھی کبھی نہ مٹیں گے, اور حسین کے چاہنے والے بھی نہ مٹیں گے. مت پوچھو ان عالموں سے کہ حسین زندہ ہے, مت پوچھو خاموش کتابوں سے کہ حسین زندہ ہے. جب تک سنو مسجدوں کے میناروں سے آزاد, تب تک سمجھ لو حسین زندہ ہے. حسین کی یاد, حسین کی یاد ہے مسلمانوں. آج جمعے کی نماز میں تم آؤ گے نا, آؤ گے تو جمعے کی نماز پر میں ہوں گا مسجد میں, اور منبر پہ خطبہ پڑھ رہا ہوں گا, اور تھوڑی دیر کے بعد میں خطبہ پڑھوں گا, پھر بیٹھ جاؤں گا ادھر اس منبر پہ. آپ کو لگا تھک گیا باپو اس لیے بیٹھتا ہے. میں آدھا کلاک سے تقریر کر رہا ہوں, نہیں تھکا. اور منبر پہ کس لیے بیٹھتا ہوں بتائیں آپ کو. کوئی پوچھی منبر پہ مولانا کیوں کس لیے بیٹھ جاتا ہے جمعے کے دن, بیٹھتا کیوں ہے؟ ایک خطبہ پڑھتا ہے, پھر بیٹھتا ہے, پھر کھڑے ہو کے دوسری بات پڑھتا ہے. اس لیے آپ کہیں گے مصطفیٰ کی سنت ہے, کہیں گے کیا کہیں گے؟ بیٹھنا. مصطفیٰ کی سنت بنی کیسے بنی؟ حضور منبر پہ خطبہ پڑھا رہے تھے, حسین آئے مسجد میں, حسین آئے مسجد میں, حضور نے خطبے کو بند کر دیا, اتر گئے, حسین کو سینے سے لگایا, پیار کیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ خطبے کو ادھورا کیوں چھوڑا؟ تو حسین کے ابا نے کہا, نانا نے کہا کہ جس خطبے کو میں نے ادھورا چھوڑا اس کو حسین کربلا میں پورا کرے گا, کربلا میں پورا کرے گا. تو یہ نماز میں خطبے میں بیٹھتا ہے ہر جمعے کو حسین کی یاد. آزانہ کیجئے بھی حسین کی یاد, کسی سے بھی نہ مٹے گا. تم اگر ویروت کرو گے تو تمہاری عقل خراب کر رہے ہو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں حسین کا آج سے کل 20 کروڑ میں گھوم رہا تھا اور آج بھی گھوم رہا ہے, اور ایسا نہیں ہے ہم 15 کروڑ کے مالک نہیں ہے. تم سب 15 کروڑ کے مالک ہو. تمہاری ایک منڈی 5 کروڑ کی ہے, کتنے کی؟ تمہارا سب کے لوگ بھلا 5 کروڑ کی کنڈی, 2 کا 10 کروڑ ہے, کل بیچنا ہے بھوج میں, چلو دونوں ٹیم اس کو لے کے آتے ہیں. تمہاری کتنی بیچی؟ مسلمانوں اللہ نے کروڑوں روپیہ عطا فرمایا ہے, دماغ, ہاتھ, پیر, سب کچھ ہم کو اللہ نے دیا ہے. ایسے بنو کہ دنیا کہے کہ اچھا انسان. سب ویڈیو میں دیکھنا, ابھی لنگر لگے گا, یہ لنگر میں سب دیکھنا, یہ بچے لوگ سب ادھر کام کریں گے. اس ویڈیو میں ایک بھی غلام ہوگا جو مستحق ادھر سے چلا گیا ہے.
اس کو دیکھنا کیا کر رہا ہے، ہاتھوں سے دے رہا ہے، تھالے دے رہا ہے، باپو کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ ابا میاں میرا بیٹا ہے، یہ حافظ بن رہا ہے، اور اس کو 3 عالم پڑھا رہے ہیں، اور جو 2 یو پی کے ہیں اور 1 گجرات کا ہے. تو کہا ابا میاں تمہارے گاؤں میں لڑکا گزر گیا وہ جنتی ہے. کیا جنت کس کے لیے بولنا کہتے ہو جنتی ہے؟ جنت کس لیے بولا؟ کہا جنتی ہے، وہ لڑکا گزر گیا وہ جنتی ہے. ابا میاں نے کہا کس لیے جنتی؟ کہا تیرا دادا رو گیا اس کے لیے وہ جنتی ہو گیا. کیونکہ قرآن کہتا ہے جس کے لیے آلے بیت رو پڑے وہ جنتی. اور آلے بیت کے ساتھ یہ ہے تم نے نہیں سمجھا آل کون ہے، حضور کی آل کون ہے. 1000 عالموں کو جمع کرو مگر آلے بیت نہیں بن سکتا. 1000 دائروں کو جمع کرو عالم بن سکتے ہیں، 1000 دائر عالم بن سکتے ہیں مگر 1000 عالم آلے بیت نہیں بن سکتے. تب تک بریلی کا مطلب تھا اپنی آخری پھیل چھوپتے ہوئے فرما دیا تیری نسل بعد میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا. سبحان اللہ. اس کے مصطفیٰ پیدا کرو. آپ کو لگے ہم تعریف کر رہے ہیں اہل بیت کی، خود کی کر رہے ہیں، ہماری عزت مت کرنا مگر دوسرے کی عزت کرنا مگر کرنا. اہل بیت کی عزت دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت ہے. ورنہ تو آج بھی 40 سال بھی مر جائے آدمی وہ اللہ کی لکھی ہوئی بات ہے، 50 سال میں مر جائے ورنہ 70 سال میں تو مر جائیں گے. اگر نہیں مریں گے تو وہ دھرتی میں کیا ادھر نہیں دھرتی دادا جیسا کیسے ہو ساتھ میں دوسرا کریں آپ صدا سندر والے اوپر ہوتا تھی نا ہوتا تھی نا دھرتی میں انا سائے انا زیرو ہے جو آواز تو کی پر اوقات دیا یا اوقات پاتی انا پاجا اسے بتا دے رہا حضور جیسا کوئی وہ نہیں ہے. حالات کہتے ہیں تجھ سے اچھا اچھو سے اچھا یا رسول اللہ وہ نہیں سکتا، تجھ سے اونچا اونچو سے اونچا یا رسول اللہ وہ نہیں سکتا، اس سے اونچا ہو نہیں سکتا. واخر دعوانا الحمدللہ.